کورونا کا چیلنج ہمارے پاس آیا تھا. یہ ایک ایسا چیلنج تھا بزنس کے اندر جو ان ایکسپیکٹڈ تھا, جو آج تک ہماری جنریشن میں کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو کوئی اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو ہم نے PNY ادارے نے کیا کیا, ہم نے اس چیلنج کو نبٹنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنے تمام سروسز کو آن لائن کر دیا. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم IT اور IT سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ان سکلز کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی لائف میں بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے PNY کی بیس پہ, بنیاد پہ, کہ کس طرح سے PNY کا جو ادارہ ہے سٹارٹ ہوا, اور ہم بات کریں گے CEO صاحب سے جو کہ ہیں وہاب یونس صاحب. وہاب یونس صاحب سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے انیشیٹو لیا PNY ایک انسٹیٹیوٹ کا جو آج دنیا کا بہت بڑا اور نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے. تو ویلکم کرتی ہوں سر کو میں اپنے شو میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا. جی تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کا بلانے کا. دیکھیں جرنی جو نارملی 90% جو ہماری سوسائٹی میں انٹرپرینورس کی ہوتی ہے وہ اسمال ہی ہوتی ہے, چھوٹے سٹارٹ سے ہی ہمیشہ لیا جاتا ہے, اسی سے آگے جایا جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے بھی اپنا سٹارٹ ایک بڑا ہمبل اور ایک بڑا چھوٹا لیا. اس میں میرے ساتھ میرے ایک کو فاؤنڈر سلیمان اکرام تھے. ہم دونوں نے مل کے ایک آئیڈیا کو جنریٹ کیا, اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کو امپاور کرنا ہے. جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, اس چیز کو ہم نے فیل کرتے ہوئے اس کو ہم نے پرابلم کو آئیڈیا میں جنریٹ کر دیا. اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے اکوپڈ کرنا ہے اپنے ینگسٹرز کو کہ وہ اسکل سے اکوپڈ کر کے ان کو پاکستان کی ترقی میں ان کے لیے ایک رستہ نکالنا. تو یہ ایک اوورال ایک آئیڈیا تھا ہمارا. سر PNY یہ پراپرلی آپ نے ایک آفیشیل اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا, تو اس کے پیچھے کی ایک پراپر سکسیس سٹوری کیا ہے؟ کیونکہ بہت کم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, راستے میں رکاوٹیں آتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ نے کنسسٹنٹ رہ کے اپنے آپ کو پراپرلی ایک ماشاءاللہ سے آپ کی IT کی ایک بہت بڑی ورلڈ وائڈلی ٹریننگز کروا رہے ہیں. تو اس کے موٹیو کیا تھا؟ کیسے آپ نے انیشیٹو لے کے آج جو اتنا ماشاءاللہ سے آپ زبردست طریقے سے اپنا سارا پرسیو کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے سٹارٹ لیا؟ دیکھیں ہم نے سٹارٹ, میری بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے PNY کا برانڈ سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں لانچ کیا تھا. PNY گروپ بنانے کے پیچھے جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس کا, تو میں ایز اے فری لانسر کام کرتا تھا, اور میرا پارٹنر بھی ایز اے فری لانسر اپنی فیلڈ کے اندر, وہ اکاؤنٹس کا بندہ تھا, میں ڈیجیٹل کا بندہ تھا. تو ہم دونوں نے ایز اے فری لانسر مارکیٹ کے اندر کام کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے 2013 میں PNY ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی شکل میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی لانچ کی, جو کہ ایک بڑے چھوٹے سے آفس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ہم دونوں جاب کرتے تھے, سیٹرڈے سنڈے ہم وہاں پر بیٹھتے تھے اور اپنی چیزوں کو 5 بجے کے بعد وہاں پر ٹائم دیتے تھے. اس طریقے سے ہم نے اپنے کام کو سٹارٹ کیا. اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بعد پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ فیلڈ ایک مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے, تو ہمیں اس وقت ایک بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ مجھے خود آگے سیکھنے کے لیے معاشرے کے اندر کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایجوکیشنسٹ یا کوئی ڈیجیٹل کا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا. تو میں نے اس چیز کو گوروں سے سیکھنا شروع کیا. میں نے باہر سے آن لائن شارٹ کورسز کرنے شروع کیے, اور جب میں نے یہ چیز سیکھ لی, وہ میں سروس میں تو پرووائڈ کرتا ہی تھا اپنے کلائنٹس کو. تو میں نے پھر سلمان سے ڈسکس کیا کیوں نہ ہم PNY ٹریننگز کو بھی لانچ کریں. تو پھر ہم نے ایڈورٹائزنگ کے بعد PNY ٹریننگ کو لانچ کیا. تو بڑے کم لوگوں کو پتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ PNY ٹریننگ پہلے آیا ہے. ایکچولی میں PNY ایڈورٹائزنگ تھا, جس کے بعد ہم نے اس کو 2 سال چلایا. تو 2015 میں ہم نے پھر PNY ٹریننگ لانچ کر دی. اور PNY ٹریننگ کے اندر پھر ہم کیا کرتے تھے کہ جو ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا, ہم دونوں کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے اپنی جو اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے اپنے کام کرتے تھے. لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ ایک فیلڈ مارکیٹ کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے مار کھا کے اس کو سیکھا, ہم نے اسٹرگل کر کے سیکھا, جیسے بھی سیکھا ہم نے سیکھ لیا. لیکن ہر بندہ اسٹرگل نہیں کرتا ہوتا. تو میں نے سوچا, سلمان سے ڈسکس کیا کہ یار ہم اس کو اس طریقے سے مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ جو ایکچولی میں اس کے پیچھے موٹیویشن پیسہ کمانا نہیں تھا, کیونکہ پیسہ تو ہم ایڈورٹائزنگ میں کما رہے تھے. ہماری موٹیویشن یہ تھی کہ ہم جو ہے نا بچوں کو, لوگوں کو آگے یہ فیلڈ سکھائیں, کیونکہ مارکیٹ کے اندر فیلڈ ہی نہیں تھی. تو وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے اندر ہمیں انٹر کیا, اور انسٹیٹیوٹ لیول تک بن گیا. وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ ہماری نیت صاف تھی. تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت خود بخود ڈال دی, کیونکہ نیت صاف تھی کہ ہم نے پیسہ نہیں, ہم نے ملک کو سرو کرنا ہے. تو وہ اس کے پیچھے پیسہ تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پیسہ تو خود بخود آ جاتا ہے. پیسہ کمانا نہیں ہوتا, پیسہ خود بخود آتا ہے. بس آپ نے
ایک اچھا مارکیٹ کو آپ نے ایک پروڈکٹ دینا ہوتا ہے تو پیسہ خود بخود آ جاتا ہے. سر یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے اسپیشلی ہمارے ینگسٹرز کے حوالے سے. میرا ایک کوسچن ہے کہ ینگسٹرز بہت سے اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز ہیں, نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں کہ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے نئے آئیڈیاز ہیں جو ہمیں جنریٹ کرنے چاہیے جن سے ہم اپنے بزنس کو اور زیادہ سکسیس کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بزنس آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو پرابلم ہے یا جو گیپ ہے اس کو فل کیا جائے تو وہ نیو آئیڈیا ہوتا ہے. آؤٹ آف دا باکس بہت زیادہ ورڈ یوز ہوتا ہے, میرے نزدیک آؤٹ آف دا باکس کا ورڈ کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ گیپ کو آپ نے فل کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس وقت یہ چیلنجز آئے اپنی جب یونیورسٹی لائف کے اندر کہ ہمیں انٹرنشپ نہیں ملتی تھی, کوئی جاب نہیں دیتا تھا, ایون کہ کوئی فری انٹرنشپ بھی نہیں دیتا تھا, تو ہم نے ایک سکل کو سیکھنا شروع کیا. ہمیں مارکیٹ کے اندر ایک سکل نظر, ایک گیپ نظر آیا, مجھے ڈیجیٹل کی شکل میں نظر آیا, اس کو آن لائن اکاؤنٹس کی شکل میں نظر آیا. ہم نے اس گیپ کو پکڑ کے ایک آئیڈیا کی شکل میں کنورٹ کر دیا. تو سب سے بڑا آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو جن چیزوں پہ گیپ ہوتا ہے اسی گیپ کو بزنس آئیڈیا میں کنورٹ کر. اور یہ بڑا ایک اچھا اسپیکٹ ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں. سر ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, بہت سے ہمیں رسک لینا پڑتے ہیں. سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ رسک لیں گے تو ہمارا جو چل رہا ہے بزنس وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہمیں بزنس سٹارٹ کرنے میں یا بزنس پرسیو کر رہے ہیں, اب آپ بھی ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں, تو ایسے آپ کو رسک دیکھنے کو بہت سے آپ سم ٹائمز ہمیں چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ایسے چیلنجز کس طرح سے آپ کی جو بزنس کی گرومنگ ہے یا اس کو نیچے سے اوپر تک پہنچاتے ہیں, تو کیا رسک اور سیکریفائزز ایک بزنس کے لیے ضروری ہیں؟ کوسچن کا آنسر دینے سے پہلے میں آپ کو آئیڈیا میں ہی ایک لنک کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے اس کی جڑی ہوئی ہے. ہم رسک کے اوپر تو آتے ہیں. جیسے میں آئیڈیا کی میں نے آپ سے بات کی تو میرے ذہن میں ایک جیسے بات آئی کہ ینگسٹرز کو آئیڈیا کیسے لینا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. آپ کرونا کے پیریڈ کے اندر تمام شاپس بند ہو گئی تھی, باربر جو فار ایگزامپل جو کٹنگ والے تھے ان کی بھی دکان بند ہو گئی تھی. میں ایک بزنس آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ کی مارکیٹ کے اندر ایک گیپ آ گیا. گیپ کیا آ گیا کہ آپ اپنا سیلون کا دروازہ نہیں کھول سکتے کیونکہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو سیلون کھولنا پڑے گا. اگر وہیں پر ہم اس بزنس آئیڈیا کو لیتے اور آن لائن باربر شاپ, کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ شٹر نہیں اٹھانا, آن لائن سروس دینی ہے, تو آن لائن کے اندر اگر آپ باربر کی دیکھا جائے تو ایک عام بندہ سوچے گا یار وہ تو آن لائن ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو شٹر بند ہے, دکان کے اوپر گاہک آئے گا تو اس کی کٹنگ ہوگی. تو اگر اس کے اندر آپ یہ آئیڈیا یوز کریں کہ آپ آن لائن باربر شاپ آن کر دیں اور اس کے اندر یہ کہ ہم آپ کے گھر آ کے کٹنگ کر دیں, گورنمنٹ یہ اس پہ منع نہیں کرتی تھی. دس از بزنس آئیڈیا. ٹھیک ہے, تو اس گیپ کے اندر سے ہمیشہ آئیڈیا کو جنریٹ ہی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ آپ نے پرابلم اٹھانی ہے اور اس پرابلم کا سولوشن کو آئیڈیا میں کنورٹ کر دینا. تو یہ میں نے ایک ایگزامپل کے ساتھ اس آئیڈیا کو ایکسپلین کر دیا فردر تاکہ ہمارے ینگسٹرز کو پتا چلے کہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی میں اس کا فارمولا ہے. اب آ جاتے ہیں بزنس کے چیلنجز اور ایشوز کے اوپر. دیکھیں انسان کے اندر جو ہے نا یہ تو بات لکھ دی گئی ہے, پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں, کہ جب انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تو جو اس کی مٹی بنائی گئی تھی تو اس مٹی کے اوپر 5 دن جو ہے وہ دکھ کی چلائی گئی تھی ہوائیں اور 2 دن سکھ کی چلائی گئی تھی. تو یہ ایک میں نے سنی بات, اس میں کتنی صداقت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کا کہ انسان کی لائف ویسے ہی چیلنجز سے بھری ہوئی ہے. انسان کے اندر ویسے ہی چیلنجز ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بزنس کے اندر بھی چیلنجز اسی طرح ہی آتے ہیں. جب آپ کسی بزنس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ گروتھ کے ساتھ آپ کے چیلنجز بھی جڑے ہوتے ہیں جو کہ ڈفرنٹ ہو سکتے. تو انسان کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اس کے بزنس کے ساتھ ساتھ اس میں چیلنجز بھی آتے ہیں. اب ان سے نبڑنا کیسے ہوتا ہے, اس میں دیکھیں آپ کو گروتھ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو مینٹلی طور پہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم جس سیٹ کے اوپر ایز اے انٹرپرینیور بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو انوائرمنٹل کا بھی چیلنج آ رہا ہوتا ہے, کبھی اس کو سٹاف کا چیلنج آ رہا ہوتا ہے, کبھی اس کو گروتھ کا چیلنج آ رہا ہوتا ہے, کبھی اس کو کسی بھی XYZ کا چیلنج آ رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ کے جب کمپٹیشن میں لوگ آتے ہیں تو کمپیٹیٹرز آپ کے خلاف نیگیٹو کیمپینز بھی چلاتے ہیں, آپ کو نیچے گرانے کے لیے جو ایک ان ایتھیکل ہتھکنڈا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کو ان سب کے لیے انٹرپرینیورشپ کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر آپ ایز اے انٹرپرینیور بنے, انٹرپرینیور بننا اور کہنا آسان ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان چیلنجز کو نبٹنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی بہت اسٹرانگ رکھنا ہے اور ان کے لیے آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے چھوٹی چھوٹی, کہ اگر یہ میرے پاس چیلنج آتا ہے تو میں نے اس کو, جیسے فار ایگزامپل کرونا کا چیلنج ہمارے پاس آیا تھا, یہ ایک ایسا چیلنج تھا بزنس کے اندر جو ان ایکسپیکٹڈ تھا, جو آج تک ہماری جنریشن میں کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو کوئی اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو ہم نے PNY ادارے نے کیا کیا, ہم نے اس چیلنج کو نبڑنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنے تمام سروسز کو آن لائن کر دیا. ہم نے ایک دن بھی ادارے کو بند نہیں ہونے دیا, جبکہ ادارے ایک سال تک بند رہے, کیونکہ ایک چیلنج آیا
उसके लिए हमने सोल्यूशन ढूंढा और सोल्यूशन क्या निकला कि तमाम चीजों को ऑनलाइन कर दिया जाए और ऑनलाइन करके हमने एक दिन भी अपने किसी भी कोर्स को रुकने नहीं दिया, क्वालिटी भी वही रखी और फौरन से पहले ऑनलाइन सोल्यूशन की तरफ चले गए। तो एक चैलेंज और उसका सोल्यूशन, और साथ साथ हमने अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग की कि आपने किस तरीके से काउंटर करना है। तो ये तरीकेकार होता है कि आपने चैलेंजेस को स्मार्टली मैनेज करना, ये आपके बिजनेस के साथ कबर तक जाने हैं चैलेंजेस, लेकिन उनको काउंटर कैसे करना है, हौसले के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के साथ और बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। जबरदस्त सर, जिस तरह अभी आपने बात की स्ट्रेटेजी की, तो अगर यंगस्टर्स हैं या जिस तरह से आपने भी अपनी एक बिजनेस प्लान को स्टार्ट किया, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जो आपने सेट की कि मुझे इस स्ट्रेटेजी पे, इस रोड पे, मैप पे ही चलना है जो मेरी डायरेक्शन को क्लियर करेगा? तो वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, रोड मैप तो कुछ नहीं होता, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं और कुछ इंसान की अपनी कोशिश भी होती है। मैं ये अगर चाहूं कि आज मैं एक रोड मैप बना दूं कि यार मैंने अगले 5 साल तक ये चीज करनी है, वो एक किताब ठीक है, एक स्ट्रेटेजी की हद तक ठीक है, लेकिन जब आप उसकी एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो आपको 100 सर्कमस्टांसेस का अंदाजा आपको नहीं होता कि इसमें ये भी आउट ऑफ द वे ये भी चीजें आ सकती हैं। तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी या रोड मैप ये होता है कि आपने अपने आप को फिगर आउट तो कर लेना है कि यार मैंने अगले 5 साल में यहां होना है। उसको लेने के लिए आपको बहुत स्मॉल और छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, ताकि उनकी जो बिग स्ट्रेटेजी की तरफ आप जा रहे हैं उसको अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप से आप गिरते भी हैं तो फिर आप हल्की चोट खाते हैं। अगर आप बड़ा जंप मारेंगे तो बड़ी चोट, और क्या पता ऐसी चोट हो कि वो आप उठ ही ना सके। तो सबसे बड़ा मैं अपने यंगस्टर को ये कहूंगा कि अगर कोई भी स्ट्रेटेजी को अचीव करना है तो उसके लिए स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और हमने भी यही किया, PNY ने भी और मैंने भी यही किया कि हम अपने काम के अंदर स्मॉल स्टेप्स के साथ आते हैं, और यही बेहतरीन स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे पॉइंट से अगर हम इन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली, मैं कहती हूँ स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में परस्यू करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक। थैंक यू जी।